بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین. ناظرین کرام السلام علیکم. پروگرام حجامہ علاج اور سنت اور میں آپ کا میزبان شاہد مسرور. ناظرین کرام، ہم جب تک زندگی میں کوئی تجربہ نہیں کرتے اس وقت تک ہمیں بہت ساری چیزوں کے بارے میں علم بھی حاصل نہیں ہوتا اور بہت سارے معاملات کا ادراک بھی نہیں ہوتا. کہتے یہ ہیں کہ علم حاصل کرنے کا ایک اور بہترین طریقہ یہ بھی ہے، اور خاص کر جب انسان سیکھنا چاہتا ہے تو اس کا ایک بہترین طریقہ یہ بھی ہے کہ خود تجربہ کر کے دیکھے. اس لیے کہا جاتا ہے نا کہ چاہے پڑھنے کی نسبت سے ہو کہ جب آپ پڑھ لیتے ہیں تو جب تک خود نہ دہرائیں، لیکچر سن لینے سے انسان جو ہے وہ مکمل طور پہ سب کچھ نہیں سمجھ لیتا، بلکہ اس کو دہرانا پڑتا ہے. جب کوئی مشق کرنے کے لیے دی جاتی ہے تو اس مشق کو خود ضرور کرنا چاہیے تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ آپ نے خود سے کتنا سمجھا اور سیکھا. اسی طرح زندگی کے جو پریکٹیکلز ہیں ان میں بھی انسان کو خود شریک ہونا چاہیے. یہ ساری بات میں نے جس لیے کہی ہے، اس تمہید کو میں آگے بڑھانے سے پہلے اپنے مہمانوں کا تعارف آپ سے کروا رہا ہوں. بلکہ مہمان کیا، آپ کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کے مستقل شریک ہیں آپ کے ہمارے ساتھ محترم ڈاکٹر آصف احمد صاحب. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر آصف احمد صاحب، آپ ماشاءاللہ سے آپ نے پہلے اپنا میڈیکل کمپلیٹ کیا، یعنی MBBS کیا، پھر اسی فیلڈ میں آپ نے مزید فارماکولوجی کی فیلڈ میں اپنی تعلیم کو جاری رکھتے ہوئے ماشاءاللہ سے PhD بھی کمپلیٹ کیا، اور آج کل ایک میڈیکل کے ادارے میں، طب کے ادارے میں اپنے فرائض انجام دیتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ حجامہ بھی کرتے ہیں، کپنگ تھراپی بھی کرتے ہیں. ہمارے ساتھ جو دوسری شخصیت یہاں پر موجود ہیں، یہ ڈاکٹر آصف احمد صاحب کے پیشنٹ رہے ہیں، اور یہ بھی سمجھ لیجئے کہ جو یہ پروگرام ہے حجامے پر، تو آپ وہ مہمان ہیں ہمارے کہ جنہوں نے حجامہ اختیار کیا اور حجامے کے ذریعے آپ نے شفا حاصل کی. ہماری گفتگو ان سے بھی جاری رہے گی. ہمارے ساتھ طارق صاحب تشریف فرمائیں. السلام علیکم طارق صاحب. میں پروگرام کے آغاز میں تذکرہ کر رہا تھا تجربے کا، تو ڈاکٹر آصف احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، مسکرا رہے ہیں بیٹھے ہوئے یہاں. یہ بار بار مجھ سے کہتے تھے کہ آپ خود آئیے اور آ کر حجامہ کروائیے تو آپ کو تب پتہ چلے گا کہ حجامہ اصل میں ہے کیا. ایسا ہی ہے ڈاکٹر صاحب؟ پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ تجربہ کیوں ضروری ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ حجامے کا تجربہ کرنا دو وجوہات کی بنا پہ ضروری ہے. ایک تو آپ کرانے والا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا کرتا ہے تو اس کے ثمرات روحانی اس پہ وارد ہوتے ہیں، اور یقیناً میری بڑی شدید خواہش تھی کہ آپ اس تجربے سے ضرور گزریں، کیونکہ آپ دنیا کو یہ بات سکھا اور پڑھا رہے ہوتے ہیں کہ حجامہ کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں آپ نے چونکہ اب کرا لیا ہے تو آپ زیادہ ایفیشینٹلی اور افیکٹولی اب ہمارے ناظرین کو. اس میں ایک سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ جیسے ہی کپ لگا میرے زلزلہ آ گیا وہ بھی 7.5 کا. ہاں بالکل، یہ یقیناً ناظرین کے لیے ایک دلچسپ بات ہوگی کہ واقعتاً ایسا ہی ہوا کہ جس مومنٹ کو میں شاہد صاحب کے کٹ ڈال رہا تھا، کم و بیش اسی لمحات میں زلزلے کا جھٹکا آیا. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ وہ ابھی شاہد بھائی پروگرام کے شروع میں کہہ رہے تھے کہ نیک لوگ جہاں ہوتے ہیں وہاں جھٹکا نہیں آتا، تو نہ کرانے والے کو جھٹکا لگا. تو پتہ نہیں چلا، ہمیں تو لوگوں نے بتایا کہ یقیناً جب وہ تھوڑی سی وہاں ایک دو خواتین جو موجود تھیں، خاص طور پر آپ کی اہلیہ صاحبہ، انہوں نے جب توجہ دلائی تو یہ بات پتہ چلی کہ اچھا میں ناظرین سے اس بات کو شیئر کروں کہ حجامہ اختیار کیا اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا کرنے کے لیے ہی حجامہ اختیار کیا. بیگم صاحبہ بھی میری موجود رہیں، اور اس کے بعد میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمیں کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوئی. میں بعض کالز بھی آتی تھیں، کالر سے بھی دریافت کرتا رہا، مہمانوں سے بھی پوچھتا رہا، ڈاکٹر صاحب سے بھی یہ کئی دفعہ بات ڈسکس ہوئی. لیکن جس وقت یہ کٹ ڈال رہے تھے تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا کہ جو اسپرے کیا تھا کیا یہ سن کر دیا تھا آپ نے؟ تو مجھے آپ نے بتایا کہ اینٹی سیپٹک تھا، وہ کوئی سن نہیں کیا گیا، لہٰذا پتہ ہی نہیں چلا کہ کٹ کب لگے. ایسا ہی ہے ڈاکٹر صاحب؟ بالکل. تو حجامہ اس لیے بھی اختیار کر لینا چاہیے کہ واقعی انسان جو ہے اس سے ریلیکس فیل ہو جاتا ہے، ریلیکس ہو جاتا ہے، فیل ایسا ہی کرتا ہے. دوسرا یہ کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ایسے ہیں، بلکہ ہم نے بھی وہاں جا کے دیکھا کہ جو حجامے سے صحت
یاب ہوئے یا حجامہ اس لیے اختیار کر رہے ہوتے ہیں کہ انہیں اس سے فائدہ پہنچ رہا ہوتا ہے. ہمارے ساتھ طارق صاحب موجود ہیں. طارق صاحب آپ سے ہم جاننا چاہیں گے کہ سب سے پہلے تو یہ فرمائیے آپ کی عمر کتنی ہے اس وقت؟ میری تقریباً 70 سال عمر ہے. آپ کی ماشاءاللہ 17 سال الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عمر بھی دی ہے صحت بھی دی ہے. تو 70 سال کی اس عمر میں جو آپ کی تکالیف حجامہ اختیار کرنے سے پہلے رہیں وہ کتنے سال تک مختلف تکالیف آپ کو رہیں حجامہ اختیار کرنے سے پہلے؟ اختیار کرنے سے پہلے سب سے پہلے تو میرے آنکھوں کا مسئلہ تھا. 3 بار میرا آنکھوں کا آپریشن ہوا ہے. کس وجہ سے؟ موتی آ گیا تھا. تو اس کے بعد انجیکشنز لگتے رہے. ہر تیسرے مہینے انجیکشنز لگوانے پڑتے تھے آنکھ کے اندر. اور اس کے بعد پھر شوگر، دراصل یہ شوگر کی وجہ سے ہوا. مجھے شوگر بھی ہے. تو شوگر کے افیکٹ سے وہ 3 مہینے تک تو چل جاتا تھا، اس کے بعد پھر ختم ہو جاتی تھی. اچھا. اور میں ایک وقت وہ آیا کہ میں بالکل ایک آنکھ سے بالکل بلائنڈ ہو گیا تھا. ایک آنکھ سے معمولی نظر آتا تھا کہ میں اپنے کام کر سکوں. اور کیا شوگر رہی آپ کو؟ آئی سائٹ کا پرابلم، راشا آ گیا تھا. ہاتھ میں راشا آ گیا تھا. مسلز پل ہو جاتے تھے، چل نہیں سکتا تھا. اچھا. کمر سے لیٹ کے اٹھ نہیں سکتا تھا. اچھا. اب میں ماشاءاللہ ریس بھی لگا لیتا ہوں، جوگنگ. ماشاءاللہ. تو یہ فرمائیے گا کہ یہ ساری تکالیف کتنے عرصے رہی آپ کو؟ یہ تقریباً 1 سال سے میں علاج کرا رہا ہوں ان سے. نہیں ان سے نہیں، اس سے پہلے جو پہلے تو کافی ٹائم برس سے تھی اور خاصے عرصے سے طارق صاحب جو ہے مختلف امراض کا شکار تھے. جیسے خود انہوں نے بھی فرمایا کہ ان کو ڈائبٹیز تھی یعنی ذیابیطس، شوگر کا مرض تھا. اور شوگر بھی اس درجے کی جس کی سیکنڈری کمپلیکیشن 14-15 سال سے شوگر ہے. جی 14-15 سال پرانی ہے، برس پرانی شوگر ہے. اور اس کی اب سیکنڈری کمپلیکیشنز بھی شروع ہو گئی تھیں. جیسے کہ ابھی طارق صاحب نے خود فرمایا کہ کیٹریکٹ تھا. کیٹریکٹ تو خیر ایک ایج ریلیٹڈ، ہاں کیٹریکٹ موتیا تو ایج ریلیٹڈ فینومینا بھی ہوتا ہے. لیکن اس سے زیادہ اہم جو بات ہے وہ ہے ڈائبٹک ریٹینوپیتھی. کیونکہ شوگر کا ڈائبٹک ریٹینوپیتھی کیا ہوتی ہے یہ بھی جی میں ناظرین کے معلومات کے لیے یہ عرض کروں کہ شوگر کے جو آنکھ کے اوپر اثرات ہوتے ہیں وہ مختلف نوعیت کے ہوتے ہیں. اس میں سب سے کرٹیکل اور توجہ طلب یہ ہوتا ہے کہ جو آنکھ کا اندرونی پردہ ہوتا ہے، یہ ہماری جو آنکھ ہے اس کا گلوب ہے، یہاں آگے سے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، پیچھے اللہ تعالیٰ نے ایک پردہ لگا رکھا ہے جس کو ہم ریٹینا کہتے ہیں. جب جو روشنی کی شعاعیں ہیں اور ریز ہیں ریٹینا میں پڑتی ہیں اور اس کے بعد پھر وہ برین میں ٹرانسفر ہوتی ہیں. تو جو پرانی ڈائبٹیز ہوتی ہے اس کے اندر یہ پردہ بہت بری طرح متاثر ہو جاتا ہے اور اس درجے متاثر ہو جاتا ہے کہ اکثر اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ مرض میں جو مبتلا حضرات ہوتے ہیں ان کی بینائی یا تو ضعف کا شکار ہو جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے یا بالکل ختم ہو جاتی ہے. طارق صاحب کی جو ریٹینوپیتھی تھی، ڈائبٹک ریٹینوپیتھی، وہ بہت ایڈوانس سٹیج کی تھی. اچھا. اور اس کا ایڈوانس ہونا محض ان کے اس سٹیٹمنٹ سے، بیان سے اور جملے سے آیا ہوتا ہے کہ یہ تقریباً ایک آنکھ سے تقریباً نابینا ہو چکے تھے اور دوسری آنکھ کے اندر صرف اتنی روشنی تھی کہ یہ یعنی مشکل کے ساتھ واش روم جا سکتے تھے اور اپنے بستر کو تلاش کر سکتے تھے یا اپنے روزمرہ کے کاموں کو بمشکل تمام سر انجام دیتے تھے. یہ تو فرما رہے ہیں کہ اٹھنا اور چلنا یہ تو صرف آنکھ کہاں، یہ تو میں بستر پر لیٹا رہا ہوں، میرے مسلس وغیرہ سب نے کام کرنا چھوڑ دیا. ایک دوسری بات ہے، یہ دوسری بات نہیں، یہ مرض جو ہے ایک دوسرا مرض ہے. ابھی تو ہم جو تبصرہ کر رہے تھے شوگر کی وجہ سے یہ ریٹینوپیتھی جو ہے اس پر. اچھا ایک کالر کو پہلے شامل کرتے ہیں پروگرام میں. کراچی سے ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تعارف کرائیے گا اپنا. جی میں مینا بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی فرمائیے مینا. سر یہ میری والدہ کا مسئلہ ہے تو وہ میں ان سے پوچھنا چاہ رہی ہوں یہ کہ ان کے لیفٹ سائڈ پہ گلے کے کان کے پاس سے گٹھلی نکل آتی ہے. اچھا. تو اس وقت بھی ان کو تکلیف بہت زیادہ بہت بڑی ہے، گٹھلی ہے، اس سے کافی علاج کروا چکے ہیں لیکن کچھ پتہ نہیں چلا کہ وہ چیز کیا ہے آخر. اچھا یہ گٹھلی نکل آتی ہے یعنی یہ ریپیٹ ہوتی ہے؟ یہ نکل آئی ہے، مسلسل ہے یا یہ آتی جاتی رہتی ہے؟ یہ یعنی نمودار ہوتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. یہ آتی جاتی رہتی ہے لیکن اب لاسٹ 2 ویک سے یہ مسلسل ہے لیکن اب بہت بڑھ گئی ہے دوبارہ. آج سے ان کو دوبارہ زیادہ تکلیف ہے. کتنا سائز ہو گیا ہوگا اندازاً بڑھ کر؟
یہ اگر آپ دیکھیں ایک مٹھی اگر آپ کریں تو ایک مٹھی کے برابر ہوگا. اچھا جی بڑا سائز ہے یہ تو آپ نے کسی ڈاکٹر کو دکھایا, کوئی ٹیسٹ کرایا اس کا ابھی تک؟ ٹیسٹ ان کے سارے اسکین بھی ہو چکے ہیں, الٹرا ساؤنڈ بھی ہو چکے ہیں, تمام رپورٹس کلیئر ہیں. اچھا وہ کلیئر ہیں, وہ بتاتے کیا ہیں کہ گٹھلی کیا ہے, اس میں کیا ہے؟ یہی تو نہیں پتا چل رہا کہ وہ کیا چیز ہے. کچھ لوگ ابھی جو لاسٹ ان کا کروایا آغا خان سے تو کہہ رہے ہیں کہ بایوپسی ہوئی آپ کی, بایوپسی کرائی ہے ان کی؟ بایوپسی تو نہیں ہوئی ان کی ابھی, کیونکہ وہ چیز اس جگہ پہ ہے کہ وہ ڈاکٹر وہ خود بھی اس کو ابھی تو وہ نہیں کہہ رہے کہ وہ بایوپسی کروائیں یا کوئی اور چیز طرح کی. اچھا مینا, میں چاہ رہا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب آپ کو آن ایئر جواب دے دیں اس کا. میں سمجھتا ہوں کہ اچھا میں آپ سنیے گا, آپ کو جواب دیتے ہیں کیونکہ ایک اور کالر ہیں لندن سے, بہت دیر سے ویٹ کر رہے ہیں. مینا آپ کو بھی جواب دیں گے اور دوسرے کالر کو ہم پروگرام میں شامل کریں گے. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام, میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے, نام بتائیے اپنا. جی السلام علیکم آپ لوگوں کو, ڈاکٹر صاحب کو بھی میری طرف سے سلام. اور میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی 30 سال سے 35 سال سے میری عمر ہے 78, اور میرے کو 30-35 سال سے پروسٹیٹ ہو گیا تھا شروع, اور اب تو بہت انلارج ہو گیا, مگر اس بینائن ہے, بینائن پروسٹیٹ ہے انلارج. اس کا کوئی علاج ہے؟ کیونکہ یہاں میں نے دوائیں کھائی ہیں وہ کوئی فائدہ نہیں کر رہی, ہومیوپیتھک لیا, سب لیا, ہربل ٹریٹمنٹ لیا, کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. آپ نے اپنا نام نہیں بتایا. میرا نام سرور ہے. سرور صاحب, ڈاکٹر صاحب کچھ پوچھنا چاہیں گے سرور صاحب سے آپ؟ سرور صاحب اس کے علاوہ جی, اور میری نیز میں آرتھرائٹس بھی. یہاں پہ ایک بندہ ہے جو ہجامہ کرتا ہے, اس کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ کس طرح سے یہ پروسٹیٹ کا ہجامہ کیا جائے. وہ تو کہتا ہے کہ پروسٹیٹ کا ہجامہ مشکل ہے, کہہ رہا تھا. وہ تو کہتا ہے اس کا ایکوپنکچر ہونا چاہیے. ڈاکٹر صاحب آپ کو بتا رہے ہیں, ڈاکٹر صاحب آپ سے کچھ پوچھنے بھی چاہیں گے اور بتانا بھی چاہ رہے ہیں آپ کو کچھ. جی ڈاکٹر صاحب. جی پوچھیے. یہ جن کا تذکرہ کریں آپ لندن کی بات کر رہے ہیں, جنہوں نے آپ سے کہی ہے بات؟ جی میں لندن سے. اور دوسرا یہ کہ آپ کو ڈائبٹیز وغیرہ تو نہیں ہے؟ ڈائبٹیز وغیرہ بالکل نہیں ہے الحمدللہ. الحمدللہ ٹھیک ہے, میں انشاءاللہ ٹھیک ہے آپ کو بتاتے ہیں سرور صاحب, اور ہم مینا کی کال کا جواب بھی دیں گے, سرور صاحب کی کال کا جواب بھی دیں گے, ہم طارق صاحب سے بات بھی کریں گے, ڈاکٹر صاحب سے بھی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے, اور آپ کی ٹیلی فون کالز کا پروگرام کا حصہ بنائیں گے. ایک چھوٹے سے وقفے میں جا رہے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. حجامہ میں استعمال ہونے والے کپس اور پمپ حاصل کرنے کے لیے عارف خان سے اس نمبر پر رابطہ قائم کریں. 098 60 51 5918 اورنگ آباد مہاراشٹر انڈیا. اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ مجھے اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والی پیاری زندگی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. ناظرین کرام آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام حجامہ علاج اور سنت میں, اور ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. پہلے مسز یعقوب ہیں, کہاں سے ہیں, ان کو پروگرام کا حصہ بنائیں گے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مسز یعقوب کہاں سے فرما رہی ہیں؟ میں سعودی عربیہ بیران سے بات کر رہی ہوں. جی ماشاءاللہ, فرمائیے گا. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ یہ جو علاج ہے تو یہ لیڈیز کا بھی ہو سکتا ہے کیا, اگر جوڑوں کا درد اور اگر کوئی شوگر پیشنٹ ہوں؟ جی ہو سکتا ہے, یہ تو میں بتا دیتا ہوں آپ کو. لیڈیز کا جو ہے وہ شرعی طریقے سے ہی لیڈیز ہی کرتی ہیں. اب آگے پوچھیے آپ کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں. جی تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ کراچی میں کہاں پہ اویلیبل ہے, کوئی ایڈریس وغیرہ ہو تو پتہ چلے. کراچی میں ایڈریس جو ہے وہ کراچی میں ایک جگہ ہے کورنگی 5 نمبر. کورنگی 5 نمبر پہ اولڈ سیوک سینٹر ہے. اولڈ سیوک سینٹر میں یہ میمن سینٹر ہے, انڈسٹریل اینڈ ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ. تو یہاں کپنگ تھراپی سینٹر یا ہجامہ تھراپی سینٹر موجود ہے. کورنگی 5 نمبر پہ میمن انسٹیٹیوٹ ہے, میمن انڈسٹریل اینڈ ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ ہے. یہ مٹی کا رہتا ہے, MITI. یہاں پر پیر سے لے کر جمعرات تک 1 سے 2 بجے تک کا ٹائم ہوتا ہے پرچی بنوانے کا. ڈاکٹر صاحب یہ ساری باتیں تو آپ کی طرف سے میں نے بتا دی. اب 2 سوالات ہیں, ایک سرور صاحب کی کال تھی اور ایک مینا کی کال تھی. سرور صاحب جو ہے ان کا مسئلہ پہلے بیان کر دیجیے. جی ہاں, مینا صاحبہ سے تو میری گزارش یہ ہے کہ چونکہ وہ کراچی کی سٹیزن ہے تو ان کے لیے بڑی آسانی ہوگی کہ وہ کسی وقت ہمارے پاس رپورٹر لے کے اپنی والدہ کی آئیں تاکہ اس کو اسسمنٹ کریں اور اللہ بہتر کریں گے. اور جہاں تک سرور صاحب کا تھا تو پروسٹیٹ جو ہے ہجامہ کے حوالے سے الحمدللہ بہت اچھی طرح ہینڈل ہو جاتا ہے.
اور اللہ تعالیٰ نے حجامے کے اندر پروسٹیٹ کے امراض کا بڑا اچھا علاج رکھا ہے، اور میں سرور صاحب اور جتنے اپنے بیرون ملک ناظرین ہیں، مریض ہیں، اور جو لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں پروگرام کو، ان کو بتانا ہی چاہتا ہوں کہ الحمدللہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے سہولت دی ہے وہ لندن سے، کینیڈا سے اور دوسرے ممالک سے ہمارے پاس آتے ہیں، اور ہم ایک مختصر وقت میں یعنی ایک فاسٹ ٹریک ٹریٹمنٹ کے اوپر ان کو رجیم پہ ڈال کے ان کا علاج کرتے ہیں، لیکن فاسٹ ٹریک رجیم کی گارنٹی پھر بھی اللہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ ضرور دیتے ہیں کہ آنے والا اتنی دور سے آ رہا ہے اور اتنے ذوق سے آ رہا ہے، تو ضرور ان کو فائدہ ہوتا ہے۔ اور میری گزارش ہے کہ اگر کبھی آپ کا پاکستان آمد ہو، کراچی آمد ہو، تو ضرور حجامہ کرائیں، اور اللہ نے چاہا ضرور فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ طارق صاحب، ایک تو مسئلہ آپ کا شوگر کا تھا جس کی وجہ سے ریٹینا کا پرابلم ہوا، دوسرا آپ فرما رہے تھے کہ آپ جو ہے وہ بستر پہ بھی چلے گئے، تو وہ کیا وجوہات تھی؟ بسز پل ہو گئے تھے، اچھا، اور میں چل نہیں سکتا تھا۔ کتنے عرصے یہ اصل میں ایسا تھا کہ ان کو پارکنسن لائک سنڈروم بھی ہو گئی تھی سیکنڈری، جس کے اندر راشا اور ٹریمرز بھی تھے، اور یہ ایک حسن اتفاق ہے کہ ابھی آنے سے پہلے بھی ہم پروگرام میں بیٹھنے سے پہلے ہی ڈسکس کر رہے تھے، انہوں نے مجھے بڑی ایک عجیب ایک واقعہ سنایا۔ میں چاہوں گا کہ طارق صاحب آپ خود ہی ناظرین کو بتائیں کہ جو آپ ہمیں بتا رہے تھے۔ پہلے تو یہ بتائیے جو تکلیف ان کو ہوئی تھی یہ کس وجہ سے ہو جاتی ہے؟ پارکنسنز جو ہے نا، یہ ایک خاص طریقے کا دماغی مرض ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے دماغ کے اندر پارکنسنز کی وجہ سے یہ پرابلم تو راشے کا اور ٹانگوں کا تو ہوتا ہے، بالکل، کیا کوئی مینٹلی ڈسٹربنس بھی ہوتا ہے؟ انٹلیکچوئل پراپرٹیز جو ہے نا وہ اتنی زیادہ انیشل اسٹیج پہ کمپرومائز نہیں ہوتی، ہاں جب ایک ایڈوانس پارکنسن سنڈروم فل بلون ہوتی ہے تو اس میں مینٹل فیکلٹیز بھی افیکٹڈ ہوتی ہیں۔ اب چونکہ طارق صاحب جو ہیں وہ ڈائبٹک پیشنٹ بھی تھے، 14 سال کا عرصہ انہوں نے ہوا، اور وہ بھی اتنی کمپلیکس تھی کہ اس درجے کی تھی کہ جس نے ان کی آنکھوں کو اس حد تک متاثر کر دیا کہ بینائی چلی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی میموری بھی کمپرومائز ہوئی تھی، اور جب پارکنسن کا اٹیک تھا تو انہوں نے اس پارکنسن کے اٹیک نے ان کو بستر پہ لٹا دیا، بیڈ باؤنڈ کر دیا تھا۔ کتنے عرصے تک یہ پارکنسنس کا پرابلم رہا ان کو؟ 3 مہینے رہا، 2 مہینے میں بالکل جاگتا رہا۔ یہ ایک حسن اتفاق ہے کہ پارکنسن کا جب ان کو اٹیک ہوا تو اس نے بہت زیادہ ٹائم نہیں لیا۔ ایک کالر نیو یارک سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان کو پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ یہ شور کچھ میرے کان میں بھی تھوڑا زیادہ ہو گیا۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام جناب، اپنا تعارف کرائیے۔ حضرت میں کڈنی کے مریض کے بارے میں جانکاری چاہتا ہوں۔ آپ نے اپنا تعارف نہیں کرایا بھائی۔ جی میرا نام نوازش ہے حضرت۔ اچھا، کہاں سے فرما رہے ہیں؟ اور میں ہندوستان اتر پردیش سے بات کر رہا ہوں۔ ہندوستان اتر پردیش سے فرما رہے ہیں۔ ٹیلی ویژن کی آواز نوازش صاحب آپ کو بند کرنا ہوگی۔ اب فرمائیے آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں نے بند کر جی فرمائیے۔ میں ہندوستان اتر پردیش سے بات کر رہا ہوں۔ جی جی، میرے بڑے بھائی ہیں جن کی دونوں کڈنی 85% تک فیل ہو چکی ہیں۔ اچھا، جی آپ اپنے آپ کو ٹیلی ویژن پہ سن رہے ہیں؟ جی 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 فرمائیے فرمائیے فرمائیے۔ میرے بڑے بھائی ہیں جن کا نام مبشر علی خان ہے۔ جی آپ کا پرابلم سن لیا۔ دیکھیں یہ سارا جو پرابلم ہوتا ہے یہ اس لیے ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ٹیلی ویژن پہ سن رہے ہیں، اس وجہ سے آپ کی ہماری جو گفتگو میں ہے اس میں اتنے گیپس آتے ہیں اور آپ بات کو ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیں گے تو آپ اور ہم بہتر طریقے پہ بات کر سکیں گے۔ رینل فیلئر ہے جو۔ چلیے بہت شکریہ، آپ نے ہمیں کال کی، ہم جواب آپ کو دے دیتے ہیں، لیکن آپ سے درخواست یہ ہے کہ جب بھی آپ ٹیلی فون کریں تو آپ ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیا کیجئے، ورنہ نہ آپ اپنی بات ہم تک پہنچا پاتے ہیں نہ ہماری بات سن پاتے ہیں۔ ایک اور کراچی سے ہمارے ساتھ کالر موجود ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جناب، تعارف کرائیے گا۔ جناب قاسم فخر الدین بول رہا ہوں، بلاک سی نارتھ نانگا آباد سے۔ ماشاء اللہ فخر الدین صاحب فرمائیے گا۔ یہ کس ٹائپ کا علاج ہے یہ حجامہ جو آپ ٹی وی پہ پیش کر رہے ہیں جی؟ اچھا، آپ نے یہ پوچھنے کے لیے فون کیا تو ہم آپ کو ضرور بتا دیتے ہیں ابھی، ٹھیک ہے؟ آپ پروگرام دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں۔ بہت شکریہ جناب۔ پہلے تو ہم جاننے کی کوشش کریں گے، نواز صاحب جن کی انڈیا سے کال تھی ان کے لیے ہے کہ رینل فیلئر، گردے کا فیل ہونا جو ہے وہ الحمدللہ
हिजामे में बहुत अच्छा हैंडल होता है और मेरी गुजारिश है नवाज साहब से, अगर उनको कोई हिंदुस्तान में हिजामा करने वाला मैसर हो तो उससे ज़रूर कराएं, और अगर कभी पाकिस्तान आना हो तो हमारे दरवाजे उनके लिए खुले हुए। माशाल्लाह जी, बिल्कुल आप तशरीफ लाइए, आप हमारे मेहमान भी होंगे इंशाल्लाह, और अल्लाह ताला शिफा देने वाला है, इलाज भी इंशाल्लाह होगा तो अल्लाह ताला शिफा अता फरमाएगा। इनके केस से पहले हम ये भी मेंशन कर दें कि जैसे अभी कॉल आई थी फखरुद्दीन साहब की कि ये इलाज कौन सा है, तो हम थोड़ी सी देर के बाद अपने नए नाजरीन के लिए इस बात को फिर से एक दफ़ा दोहराएंगे कि ये क्या इलाज है। फखरुद्दीन साहब, आपके ये सारे प्रॉब्लम्स रहे, डॉक्टर साहब ने फरमाया था, वो वाकया क्या था जो आपने डॉक्टर साहब को सुनाया था? मैं ये बता रहा था कि मैं कारपेट पे लेटा था जी, ड्रॉप्स डलवाने के लिए आंखों में जी, और वाइफ मेरी कुछ सिलाई कर रही थी, उन्होंने ड्रॉप्स मेरी आंखों में डाले और मैं उठ के खड़ा हो गया। तो मैंने उनसे कहा डॉक्टर साहब से टेलीफोन मिलाओ, मैं तो सही हो गया। ये तो हिजामे के बाद की कैफियत होगी। आप ये बताइए कि आपने इतने अरसे तक इलाज करवाया, आपकी आंखों की बिनाई तो रफ्ता रफ्ता ग्रेजुअली गई होगी ना, एकदम तो नहीं गई होगी? कितना अरसा में रफ्ता रफ्ता करके खत्म हुई थी? कम होती चली गई आहिस्ता आहिस्ता, 2-3 साल में। हाँ। और आप उस दौरान इलाज करवाते रहे? 3 ऑपरेशन हुए। डॉक्टर जब वही ऑपरेशन, इंजेक्शन लगते थे मेरी आंखों में, और फिर भी बिनाई एक आंख की चली गई और एक की थोड़ी सी रह गई। हाँ। इसके बाद आपको किसने मशवरा दिया कि आप हिजामा इख्तियार करें? ये दरअसल मेरे 2 बेटे, एक दामाद बाहर से आए हुए थे, कहने लगे हम हिजामा कराने जा रहे हैं। अच्छा। कहने लगे मुझे भी ले चलो, मुझे पता नहीं था हिजामा क्या चीज है। खैर बस ये बताया सुन्नत है। सुन्नत। खैर वो उस दिन मुझे नहीं ले गए, दूसरी मरतबा जब गए तो मुझे लेके गए। फिर डॉक्टर साहब से मुलाकात हुई और आज तक मुलाकात। तो हिजामा जब आपने करवाया तो आपकी कैफियत ये थी कि आपकी एक आंख की बिनाई बिल्कुल खत्म हो गई थी, दूसरी आंख में थोड़ी सी थी, आप बिस्तर पे लेट गए थे, आपके हाथों में राशा था, पांव बिल्कुल काम नहीं कर रहे थे, दिमागी कैफियत ये थी कि आप मेमोरी लॉस कर चुके थे। आपने हिजामा करवाया, तो पहली दफा हिजामा करवाने के बाद ये कितने विजिट के बाद आपकी वो कैफियत थी? कुछ टाइम तो लगा है इसमें। हाँ। यानी पहले तो सुन्नत करते हैं लोग, फिर आपकी ये जो आप खड़े हो गए थे, ये कितने अरसे के बाद की बात? 3 महीने तकरीबन लेटा रहा हूँ। उसके बाद जो है यानी 3 महीने तो हिजामा नहीं कराया मैंने। जब थोड़ी बेहतरी आई तो फिर मैं गया, उठा, और उसके बाद मैंने गया डॉक्टर साहब के पास, हिजामा कराया। दूसरे विजिट के बाद इनकी ये कैफियत हुई थी कि उठ के खड़े हो गए। ये उठ के खड़े हो गए था गालिबन, जहां तक। और ये बिनाई भी आपकी बहाल हो गई वापस? बिनाई भी आहिस्ता आहिस्ता, याददाश्त भी माशाल्लाह, राशा भी खत्म हो गया तो। आपसे एक गुजारिश करूं मैं कि आप ताई साहब से जरूर पूछिए कि हिजामे के बाद इन्होंने एक बहुत जबरदस्त दीनी एक्टिविटी शुरू की है। अच्छा। उसके बारे में जरूर पूछें आप इनसे। यानी आपके शुगर का भी पूछूंगा, आप मेमोरी भी लॉस कर बैठे थे और राशा वगैरह भी था, चलना फिरना नहीं था, अब आप कहते हैं मैं चल फिर भी लेता हूँ, राशा भी खत्म हो गया, दिमागी तौर पे भी आपकी एक्टिविटीज बहाल हो गई। दीनी एक्टिविटी क्या शुरू किया आपने? मैंने कुरान हिफ्ज करना शुरू किया, क्योंकि मैं अल्लाह से दुआ करता था, या अल्लाह आंखें दे दो मैं कुरान हिफ्ज। मतलब माशाल्लाह 70 साल की उम्र में हिजामे के बाद जहां आप मेमोरी लॉस कर गए थे, वहां पर आप इस कैफियत में हैं कि आप कुरान हकीम को आप हिफ्ज कर रहे हैं। 3 सिपारे माशाल्लाह हिफ्ज कर लिए। यासीन शरीफ से हिफ्ज है माशाल्लाह। बस एक कोशिश है, अब अल्लाह ताला करा दे। यानी अब आप ये समझते हैं कि आप ज़हनी तौर पे और जिस्मानी तौर पे सेहतमंद आदमी, फिट आदमी हैं माशाल्लाह। कितनी दफा आपने हिजामा इख्तियार किया होगा अब तक? ये तकरीबन 1 साल में कराता ही, जब इन्होंने बुलाया, जब चला गया मैं तो अल्लाह के हवाले और इनके हवाले कर दिया। डॉक्टर साहब एक बात और, 4 से 6 हफ्ते में नाज़रीन को मैं बताऊं, 1 साल के अंदर जो अताई साहब के हवाले से वर्किंग प्रोटोकॉल को हम फॉलो कर रहे हैं, ये 4 से 6 हफ्ते में एक विजिट करते हैं। यानी अगर आप शुरू में तो इनको हमने थोड़ा सा नैरो स्पेसिंग में बुलाया था, यानी 1 हफ्ते के विजिट पे बुलाया था, फिर 15 हफ्ते पे गए, 15 दिनों पे गए, फिर 3 हफ्ते पे गए, और अब जो है 4 से 6 हफ्ते में एक विजिट होता है। अच्छा, मैं जानना ही चाह रहा था कि जिस वक्त ये कप्स लगते हैं या ब्लड निकलता है, तो उस वक्त क्या अल्लाह लिखा हुआ भी नजर आता है? ये कैफियत के हर एक के साथ होती है? ये एक आपने जिसका तस्करा किया, ये इसकी वजूहात मैं भी नहीं जानता। अच्छा। तो वेरी ऑनेस्ट, ये सबके साथ होता है? ये सबके साथ नहीं होता। अच्छा। लेकिन होता है, और
میرے ساتھ ہوا تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں. ہاں یقیناً آپ نے مختلف لوگوں کو بلایا تھا, غیر متعلق لوگوں کو, پیشنٹ جو آئے ہوئے تھے, اور کہا تھا یہاں کچھ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے, جی ہاں اللہ لکھا, سب نے ایک ہی جملہ کہا. بالکل جی. یہ اچھا, یہ ایک میں اپنے ناظرین کو ایک بات بتا, کیونکہ دیکھیں فخر الدین صاحب نے جنہوں نے ابھی جوائن کیا تھا, اس بات سے متصل کر کے میں بتاتا ہوں, حجامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ امت مسلمہ بلکہ تمام انسانیت کو تعلیم فرمایا, اور اس علاج کی افادیت مختلف احادیث میں موجود ہے, اور بخاری شریف کی حدیث موجود ہے, بخاری شریف ہے, مسلم شریف ہے, ترمذی ہے, ابو داؤد ہے, ابن ماجہ ہے. تو تمام سیاہ ستائی کتابوں میں احادیث منقول ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی افادیت پہ بہت اچھے انداز میں, رسول اللہ علیہ وسلم کا تو ہر کلام ہی بہترین ہے, اس کے اندر تو کوئی اچھا اور زیادہ اچھا نہیں, سبھی بہترین ہے, کوئی گریڈنگ نہیں ہے. تو رسول اللہ علیہ وسلم نے اس کی افادیت کے حوالے سے وضاحت فرمائی ہے اور اس کی افادیت کے اوپر روشنی ڈالی ہے, بلکہ دنوں کا بھی بعض جگہ تعین فرمایا, اور خود بھی یعنی نہ صرف احادیث بیان فرمائی ہے, کلام فرمایا, بلکہ خود اختیار فرمایا ہے. تو یہ تو اس کا دینی پہلو ہے. دوسرا میں اپنے ناظرین کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ حجامہ ایک روحانی, رحمانی اور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم علاج ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک سائنسی علاج ہے. اور سائنسی علاج والی وضاحت میں کر دوں کہ ہم جس حجامے کی بات کر رہے ہیں, جس ٹیم کی بات کر رہے ہیں, وہ ٹیم ایم بی بی ایس کوالیفائڈ ڈاکٹرز پر مشتمل ہے, جنہوں نے ایم بی بی ایس کے بعد, ڈاکٹر صاحب جو ہیں انہوں نے ایم بی بی ایس کیا ہے, اس کے بعد اپنی ہی فیلڈ میں یعنی میڈیکل کی فیلڈ میں, طب کی فیلڈ میں آپ نے پی ایچ ڈی کیا, اور آپ کے ساتھ ایسے ہی لوگوں کی ٹیم موجود ہے جو کوالیفائڈ ڈاکٹرز ہیں, جو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق لوگوں کا علاج کر رہے ہیں. وہی طریقہ علاج جس کو ہم حجامہ یا کپنگ تھراپی کہتے ہیں, یہ دنیا بھر میں رائج ہے, صرف پاکستان میں نہیں, اور یہ صدیوں سے رائج طریقہ علاج ہے. ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے, پھر حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین کرام, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام حجامہ علاج اور سنت میں. ہمارے ساتھ ڈاکٹر آصف احمد صاحب تشریف فرما ہے اور محترم طارق صاحب تشریف فرما ہے. طارق صاحب وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے زندگی کی ٹوٹ پھوٹ کے بعد, یعنی آپ 14 سال تک شوگر کے پیشنٹ رہے اور آپ کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی, آنکھوں میں انجیکشنز لگتے تھے, 3 آپریشنز آپ کی آنکھوں کے ہوئے, آپ کا جو ہے وہ آپ کی میموری ختم ہو گئی تھی, یادداشت ختم ہو گئی تھی, آپ کے پاؤں اور جسم جو ہے اس کی حالت خراب ہو گئی تھی, آپ چلنے پھرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے, ہاتھوں میں راشا آ گیا تھا, بستر پر لیٹ گئے تھے, اور یہ جو جدید ترین ہمارے یہاں کے آج کل سائنٹیفک علاج ہیں یہ سارے اختیار کرتے رہے, بہت سارا پیسہ خرچ کیا, جس کے بعد آخرکار آپ نے حجامہ اختیار کیا, اور آج آپ کے سامنے طارق صاحب یہاں موجود ہیں جو ایک فٹ آدمی ہیں. 70 سال کی آپ کی عمر ہے, اور طارق صاحب آپ فرماتے ہیں کہ آپ آج کل دوڑ بھی لگاتے ہیں اور اس میں بھی جیت جاتے ہیں الحمدللہ, اور اب آپ قرآن حکیم کو حفظ کر رہے ہیں 70 سال کی عمر میں, یعنی دماغی طور پر بھی اب ماشاءاللہ سے آپ صحت مند ہیں اور بہت اچھے صحت مند ہیں. آپ سے ہماری جب گفتگو ڈاکٹر صاحب چل رہی تھی تو آپ ہمارے سامعین کو, ہمارے ناظرین کو یہ بتا رہے تھے کہ حجامہ جو ہے ایک سنت طریقہ علاج ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی علاج کو اختیار فرماتے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح 70 کی جو ہماری کتابیں ہیں تمام احادیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علاج کی افادیت بھی فرمائی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو اختیار فرمانے کے لیے بھی مختلف ہدایات ہم کہیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں حاصل ہوتی ہیں. تو ناظرین کرام, یہ ایک سنت طریقہ علاج ہے جس کو کہ کوالیفائڈ ڈاکٹرز اختیار کرتے یعنی حجامہ کرتے ہیں. یہ اتائیوں کا کام نہیں ہے, یہ ان لوگوں کا کام نہیں کہ جو میڈیکل سائنس کو نہیں سمجھتے, اور شفا دینے والی بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. ایک سوال میں نے آپ سے کیا تھا ڈاکٹر صاحب کہ اللہ لکھا ہوا کیا دوران حجامہ ہر شخص پہ نظر آتا ہے؟ سب سے پہلے تو میں ناظرین کو یہ بتاؤں کہ اللہ کہاں لکھا ہوا نظر آتا ہے, اور اس کے اوپر تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ جو نہ ہم جب ہم یہ کٹ ڈال رہے ہوتے ہیں تو ہم کوئی آرٹ ورک نہیں کر رہے ہوتے کہ ہم کوئی کیلیگرافی کر رہے ہیں اور کوئی ہاتھ سے کوئی موومنٹ کر کے کوئی چیز لکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایسا قطعاً نہیں ہوتا ہے. روٹین کے کٹس ہوتے ہیں جو بہت تیزی سے ڈلتے ہیں اور متعدد ڈلتے ہیں, ان میں کوئی ترتیب نہیں ہوتی, رینڈم ہوتے ہیں. اچھا, چونکہ یہ علاج اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سے منسلک ہے, چونکہ یہ علاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی سے منسلک ہے,
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خود اختیار فرمایا ہے، تو میں نے یہ مشاہدہ کیا، بارہا مشاہدہ کیا، کیونکہ ہماری یہ پریکٹس ہے، میں بڑے اس بات کو فخر سے کہتا ہوں کہ اس علاج کو ہم علم کے ذریعے کرتے ہیں، علم کے ذریعے کرتے ہیں، لیکن عقیدے کی بنیاد پہ کرتے ہیں۔ کیا بات، علم کے ذریعے عقیدے کی بنیاد پہ، اور ہمارا ہر کام عقیدے کی بنیاد پہ ہونا چاہیے۔ یہ علم کی بنیاد پہ نہیں کرتے ہم، ٹھیک ہے، اور ہم اس عقیدے کی بنیاد پہ اس علم کے ذریعے اس علاج کو انسان کے کرانے والے کے اس جگہ سے شروع کرتے ہیں جہاں کم و پیش نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ علاج خود اختیار فرمایا، یعنی مونڈھوں کے درمیان الکاہل کا ایک مقام ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علاج کو اختیار فرمایا۔ اچھا وہ اللہ والی بات بتائیے، اسی پہ آ رہا ہوں۔ اب میں نے یہ دیکھا ہے، بارہا دیکھا ہے کہ جب بھی ہم حجامہ الکاہل پہ کرتے ہیں تو جو کٹوں کی جو شکل ہے اس میں جب خون بہتا ہوا آتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ لفظ اللہ لکھا ہوا ہے۔ اچھا، لفظ اللہ لکھا ہوا ہے۔ اب اس کی کیا سائنسی توجہ ہے، میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ آئی ڈو ناٹ نو۔ یہ اللہ کا چھپا ہوا کوئی راز ہے۔ ہاں ایک بات میں ضرور کہتا ہوں ذمہ داری سے کہ یہ فضل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو ابھر کے سامنے آ رہا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے۔ ایک ہمارے پاس ایک اسی سے منسلک ایک قصہ سناؤں۔ ایک دفعہ چونکہ یہ علاج تمام انسانیت کے لیے، تو ہمارے پاس کرسچن یعنی عیسائی حضرات بھی حجامے کے لیے آتے ہیں، غیر مذاہب کے لوگ کے آتے ہیں۔ تو ایک خاتون غیر مذہب کی ہمارے پاس آئی تھیں، اور حسن اتفاق ان کے دونوں بیٹے ڈاکٹر تھے، دونوں بیٹے ان خاتون کے ڈاکٹر تھے، اور ہم نے ان کا حجامہ کیا اور اس پہ وہیں پر اللہ لکھا ہوا آیا۔ تو میں نے ان کے بیٹوں سے پوچھا، میں نے کہا آپ کو کیا اردو یا عربی کی کچھ شدھ بدھ ہے؟ تو کہہ لے جی ڈاکٹر صاحب ہے۔ تو میں نے کہا یہ کچھ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں؟ تو کہہ لے گا ڈاکٹر صاحب یہ تو اللہ لکھا ہے۔ تو وہ خاتون مجھ سے بولی کہ کیا یہ اللہ ہمارے لیے بھی ہے؟ تو میں نے ان سے کہا اللہ آپ کا بھی ہے، سب کا ہے، اللہ سب کے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سب کے ہیں۔ تو یہ بڑا ایک اسٹرینج ایکسپیرینس ہے، اسٹرینج مینیفیسٹیشن ہے جس کی کوئی توجہ نہیں پیش کی جا سکتی۔ خیالات تو 1000، لیکن کوئی کانکریٹ توجہ ہائپوتھیٹیکل وے کے اندر نہیں پیش کی جا سکتی کیا ہے، لیکن یہ ایسا ہے کہ کچھ انڈائریکٹ اللہ کی طرف سے میسج آتا ہے کہ جی یہ ہمارا علاج ہے، جبھی تو ہمارا نام آ رہا ہے۔ صحیح بات ہے، صحیح بات ہے۔ اور جبھی میں نے شفا دینے والی بھی، ہاں، اور یہی میں جیسے اب آپ کا جو تذکرہ کروں میں، کیونکہ لوگ ذرا شبہات کا، تو میں نے اسی لیے آپ کو اسی وقت کہا تھا یہ دو غیر متعلقہ لوگ کھڑے ہیں اور یہ پڑھیں گے، یہ بتائیں گے کہ کیا لکھا ہوا ہے۔ تو یہ ایک عجیب اسٹرینج بات ہے۔ طارق صاحب آپ اب بھی حجامہ اختیار فرماتے ہیں، ابھی بھی حجامہ کروا رہے ہیں؟ میں تو زندگی بھر کے لیے۔ اچھا یہ طے ہو گیا ہے آپ کو؟ اب یہ جو موسمی، بلکہ اب تو ان کے ڈاکٹر حضرات بھی حجامے کے لیے، ہاں بھائی ڈاکٹر صاحب نے جن کا جو میرے آئیز کا ٹریٹمنٹ کر رہے تھے وہ بھی حجامہ کروانے نہیں، انہوں نے کہا ہمارے پاس سے علاج ختم، آپ وہیں کرا لیں، وہیں کروائیں۔ ہاں ابھی کل چیک کرا کے آئے ہوں۔ پہلے کوالیفائڈ آپتھلمولوجسٹ ہے، کوالیفائڈ آپتھلمولوجسٹ ہے جن کا بھی طارق صاحب ذکر فرما رہے تھے، مجھے بھی کہتے کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس آپ کا ٹریٹمنٹ پورا ہو گیا ہے، ہم اس سے زیادہ آپ کو ٹریٹمنٹ آفر نہیں کر سکتے، جہاں کرا رہے بالکل صحیح ہے۔ اچھا یہ فرمائیے گا، میں ایک بات اور پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو موسمی بیماریاں ہیں کیا ان کا اٹیک ہوتا ہے؟ ہر آدمی پہ ہوتا ہے؟ نزلہ زکام بخار ہو گیا تو بھی آپ میڈیسن کے بجائے حجامہ ہی اختیار کرتے ہیں؟ بس میں تو اللہ کا شکر ہے صحت مند ہوں، میں تو چلا جاتا ہوں، اٹھتا ہوں ڈیٹ آئی اور چلا جاتا ہوں، بلکہ ان کی ساری فیملی کینیڈا سے اب یہاں بہت ابھی میں آپ دونوں حضرات کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، ڈاکٹر آصف احمد صاحب آپ کا بھی، محترم طارق صاحب آپ کا بھی۔ اور ناظرین کرام، بات صرف یہ ہے کہ ہم اپنے عقیدے کی بنیاد پر اپنی زندگی کے ہر معاملے کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر چھوڑ دیتے ہیں۔ عمل کرنا ہمارا کام ہے، یقین رکھنا ہمارا کام ہے، ایمان لانا ہمارا کام ہے، اور جب ہم ایمان لانے کے بعد، یقین کرنے کے بعد اور پھر عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالی ہماری مدد ضرور فرماتا ہے۔ اور یہ طریقہ علاج یعنی حجامہ، یہ وہ طریقہ علاج ہے جس طرح کہ ابھی ڈاکٹر صاحب فرما بھی رہے تھے
کہ یہ وہ طریقہ علاج ہے کہ جو دنیا بھر میں اختیار کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ رب العالمین ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں, اور رحمت للعالمین ہونے کی نسبت سے آپ کی یہ نسبت, آپ کی یہ رحمت تقریباً تمام انسانیت کے لیے ہے, تو ہر شخص کو اس کا فائدہ ہوتا ہے. آپ کو میں پتہ بتا دوں, بہت سارے ہمارے ناظرین ہمیں فون کرتے ہیں اور ایڈریس جاننے کی کوشش کرتے ہیں, تو یہ جو ہجامہ سینٹر کراچی میں موجود ہے, یہ کراچی میں ایک جگہ ہے کورنگی 5 نمبر پر اولڈ سیوک سینٹر ہے, اور یہ اولڈ سیوک سینٹر جو ہے, اس اولڈ سیوک سینٹر کے اندر میمن انڈسٹریل اینڈ ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ موجود ہے, جو کہ MITI یعنی مٹی بنتا ہے. کورنگی 5 نمبر پر جا کر کسی سے بھی پوچھئے کہ مٹی کہاں پر موجود ہے, میمن انڈسٹریل اینڈ ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ کہاں پر موجود ہے. وہاں پیر سے لے کر جمعرات تک 1 بجے سے 2 بجے تک کے دوران ڈاکٹر صاحب موجود ہوتے ہیں. ہمارا جو ایڈریس ہے فیس بک پر ایڈریس موجود ہے. آپ اگر فیس بک پر جوائن کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر آصف احمد کپنگ لکھیے, فیس بک پر بھی جائیے, وہاں ایڈریس بھی آپ کو مل جائے گا. آئیے, ایمان اور اعتقاد کے ساتھ آئیے, اللہ شفا دینے والا ہے. اجازت دیجیے گا, آپ کی دعاؤں کے طالب ہیں میں, ڈاکٹر صاحب, طارق صاحب, یہ پوری ٹیم. دعا میں ضرور یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان. آج گنجے سخالو. It's Faizan Raza presents